ٹھیک ہے، یہ اہم نقطہ آپ نے ہائی لائٹ کیا ہے۔ عمران، آپ کو آواز آ رہی؟ جی ہاں۔ اچھا بتائیے گا، جس طرح سے نیو کمر صاحب نے کہا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ غلطی ہوگی یا تسلیم کر رہے ہیں الیکشن کروا لے، تو بقول پاکستان تحریک انصاف کے کہ ان کی جو حکومت ہے وہ گرائی گئی ہے ایک عالمی سازش کے ذریعے، تو پھر عالمی طاقتوں کو کہہ رہے ہیں کہ آپ تسلیم کر لیں، آپ سے غلطی ہوگی ہے، ساتھ میں کل کے جلسے کے حوالے سے کیا کہیں گے آپ؟ رضا بھائی، سب سے پہلے تو یہ مد نظر رکھنا انتہائی اہم ہے کہ مسلم لیگ نون کا آپریٹ کرنے کا طریقہ کار جو ہے وہ دوسری سیاسی جماعتوں سے بہت مختلف ہے۔ وہ صحافیوں کے ساتھ کنیکٹ کرتے ہیں اور ان کو مختلف بینیفٹس آفر کرتے ہیں، جس کی وجہ سے ہمیں اکثر صحافیوں کی طرف سے پرو نون لیگ بیانیہ سننے ملتا ہے، چاہے حقائق کے برخلاف ہی کیوں نہ ہو۔ دوسرا یہ کہ جو آپ نے کہا کہ عمران خان کہہ رہے ہیں کہ غلطی ہو گئی، تو آیا ان کا مخاطب اسٹیبلشمنٹ ہے یا انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ؟ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سے زیادہ اہم بات یہ ہے کہ ہم یہ دیکھیں کہ کیا ان کے بیانیے میں سچائی ہے یا نہیں، کیا ان کے بیانیے کو عوام تسلیم کر رہی ہے یا نہیں، کیا ان کے بیانیے کو حقائق پر استوار کیا گیا ہے یا نہیں۔ تو ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ ایسا کیا معجزہ ہوتا ہے کہ امریکہ کا سفارتی عملہ اگم بھاگ پاکستان کی سیاسی اشرافیہ سے ملاقاتیں شروع کر دیتا ہے اور اچانک تمام لوگوں کے ضمیر جاگ اٹھتے ہیں، اور اس کے بعد وہ ایک اتحاد قائم کر لیتے ہیں عمران خان کے خلاف، اور ان کی حکومت کو برطرف کر دیا جاتا ہے یا آئینی طور پر نکال دیا جاتا ہے۔ اور بعض ہمارے دوست یہ کہتے ہیں کہ یہ سارا کا سارا عمل مکمل طور پر آئین کے مطابق تھا۔ تو ہمارا سوال یہ ہے، اور لوگ پوچھتے ہیں کہ کیا کروڑوں اور اربوں روپے کے اخراجات کے ساتھ چند اشرافیہ کے یا اراکین پارلیمنٹ کے ضمیر خرید کر کسی بھی حکومت کو الٹا دینا قانونی اور آئینی ہے؟ اس سارے عمل کو جہاں اراکین پارلیمنٹ کے ضمیروں کی منڈیاں لگیں اور 25-25 کروڑ 50-50 کروڑ روپے کے بریف کیس بانٹے جائیں، اس عمل کو آئینی اور قانونی کہا جا سکتا ہے؟ مگر عمران، مجھے یہ بتائیے گا، بصد احترام جس طرح آپ نے بات کہا کہ کچھ صحافی ایسے ہوتے ہیں جو پرو نون لیگ کے ہوتے ہیں، یہ آپ کو لگتا نہیں کہ ویسے الزام ہے جیسے عمران خان صاحب یہ جلسوں میں کہتے رہے کہ میڈیا بک چکا ہے، عالمی سازش کے ذریعے استعمال کیا جاتا ہے؟ اگر تو ایسے کوئی حقائق ہیں تو یقینی طور پر جس پلیٹ فارم کے اوپر یہ بات کی جاتی ہے تو پھر واضح ثبوت کے ساتھ کی جائے۔ اگر یہ ویسے ہی بات کی جاتی ہے خالی بیان اپنانے کے لیے تو پھر ایسی بات نہیں کی جائے، کسی کا کردار مشکوک نہیں کرنا چاہیے۔ ساتھ میں مجھے یہ بھی بتائیے گا، اگر ضمیر فروش ہیں یہ لوگ، تو جو پاکستان مسلم لیگ نون کے پنجاب میں 5 سے 6 لوگ تھے، ان کے حوالے سے عمران خان صاحب یہ کیوں نہیں کہتے رہے کہ آپ نون لیگ میں ہوتے ہوئے ہمارے ساتھ آ رہے ہیں، آپ چونکہ ضمیر فروش ہیں، ہم آپ کو اپنے ساتھ نہیں ملاتے، ان سے ووٹ لے لیا جاتا ہے؟ یا جب اپنے الیکشن ہوتے ہیں، جس طرح ہم نے دیکھا 2018 میں جہانگیر ترین صاحب کا جہاز اڑتا ہے، تو یہ ضمیر فروشی والا یا کروڑوں روپے جس طرح سے باتیں کی جا رہی تھیں کہ آفر دی جاتی ہے، تو پھر نیریٹو یہ وہاں کیوں نہیں آتا؟ ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ آپ کے ساتھ آئیں تو آزاد لوگ ہیں، اگر دوسری سائڈ پہ چلے جائیں گے تو ضمیر فروش ہو جائیں گے؟ آپ کا کہنا بالکل درست ہے، مگر میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت ملک میں جو عوام کا ہم رد عمل دیکھ رہے ہیں، تو اس سے ہم واضح طور پہ یہ محسوس کر سکتے ہیں کہ امریکی سازش کے اس بیانیے کو عوام قطعاً مسترد نہیں کر رہی، اور عمران خان کا یہ بیانیہ روز بروز عوام میں مقبولیت حاصل کر رہا ہے۔ اور اس کا ایک ثبوت آپ یہ دیکھیں کہ کل ایک دن پہلے ٹویٹر سپیسز کے اوپر جو عمران خان صاحب نے ایک ورلڈ ریکارڈ قائم کیا ہے، تقریباً 500,000 لوگوں نے ان کو کنیکٹ کیا اور 4,65,000 لوگوں نے ٹویٹر اسپیسز کے اوپر ان کی گفتگو میں شمولیت اختیار کی۔ 1,65,000 سے زیادہ لوگ ہر اس لمحے میں جب ٹویٹر اسپیسز کا وہ پروگرام چل رہا تھا
تو لوگ اس میں موجود تھے اور سن رہے تھے جو عمران خان کہہ رہے تھے. ڈالر کی قیمت میں مسلسل اضافہ، اسٹاک مارکیٹ میں مسلسل گراوٹ، سونے کی قیمت اور اشیاء خرید و فروخت کی قیمتوں میں اضافہ، اور سیاسی جماعتوں کی کھینچا تانی اور اس بھانمتی کے کنبے کی عہدوں کی بندر بانٹ سے میرا ذاتی تجزیہ یہ ہے کہ یہ حکومت چلنے والی نہیں ہے، اور اس صورتحال کا نقصان سب سے زیادہ پاکستان اور اہل پاکستان کو کرنا پڑ رہا ہے. صحیح، ٹھیک ہے، آپ کا پوائنٹ آ گیا. نواز رضا صاحب یہ بتائیے گا کہ جس طرح سے پاکستان مسلم لیگ نون کی جانب سے یا مریم اورنگزیب نے بھی پریس کانفرنس کی توشہ خانہ کو لے کے ہیلی کاپٹر کے حوالے سے تمام تفصیلات رکھی، آپ سمجھتے ہیں کہ یہ پھر اسی طرح کی باتیں ہو جائیں گی کیونکہ معاشی طور پر کافی بڑا چیلنج ہے نئی حکومت کو، اور مفتاح اسماعیل یہ بھی کہتے ہیں کہ ہم ذمہ داری نہیں ڈالیں گے پاکستان تحریک انصاف کے اوپر، 3-4 مہینے دے دیں، ہم ڈیلیور بھی کر کے بتائیں گے. تو بہتر ہے کہ آپ اپنی گورننس کے اوپر معاملات کو دیکھیں، ان چیزوں کے اوپر نہ پڑیں جو ہم نے سابقہ حکومت میں دیکھی ہیں.